مسیحی قابل سب احترام بھائی اور بزرگوں، گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے قیامت کے دن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے کچھ چیزوں کو میں نے بیان کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گناہگار سے گناہگار انسان جب اس کے سامنے حضور علیہ السلام کی شفاعت کا نام لیا جائے تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے، اور اس کے دل میں یہ تمنا ضرور اٹھتی ہے کہ باری تعالیٰ چاہے ہم گناہگار ہیں لیکن جن کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قیامت کے دن نصیب کرے گا، اللہ ہم گناہگاروں کو بھی ان میں شامل فرما لے۔ تو اس اعتبار سے میرے بھائیوں، انسان کو اپنی زندگی میں جو کام اپنی روٹین میں رکھنے چاہیے، جو کام اپنی روٹین میں انسان کو رکھنے چاہیے، میں دو کام آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے آذان کو سنا، من سمع الاذان فقال مثل ما يقول المؤذن، جس نے آذان کو سنا اور اس کے بعد جو مؤذن کلمات کہتا ہے ان کلمات کا جواب بھی دیا۔ آذان جب مکمل ہوئی، ثم صلی علیہ، اس بندے نے مجھ محمد پہ درود پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور علیہ السلام کے لیے اللہ کے حضور وسیلہ کی دعا کی۔ کہ اذان کے بعد کی جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، تو یہ جو دعا ہے اور ساتھ درود جو بندہ پڑھتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلت له شفاعت یوم القیامہ، اس عمل کے کرنے والے انسان کو قیامت کے دن اللہ میری شفاعت عطا فرمائے گا۔ اب میرے بھائیوں، کتنا آسان عمل ہے۔ دن میں 5 اذانیں ہوتی ہیں، 5 اذانیں، اور اگر کوئی بندہ ہم میں سے کسی کو کہہ دے کہ صرف 5 بار دن میں یہ کام کر لو تمہارا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہم وہ کام ضرور کریں گے۔ یہاں آخرت کی کامیابی ہے، اور صرف دن میں 5 بار ٹائم نکالنا ہے۔ جب اللہ کے گھر سے آذان کی آواز آئے، احترام اور خاموشی سے میرے بھائیوں اس کو سنیں، آذان کا جواب دیں، اس کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھیں، اور یہ دعا جو آذان کے بعد کی ہے یہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہمیں یہ نعمت ضرور عطا فرمائے۔ اذان کا احترام تو ویسے بڑی چیز ہے۔ میں آپ کو ضمناً ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب انگریز کا راج تھا یہاں پہ، برٹش گورنمنٹ تھی، برطانیہ کا دور تھا، تو تب ایک چکوال کا جو علاقہ ہے، چکوال میں ایک تاریخ میں واقعہ درج ہے، ایک بندہ تھا جو وہاں پہ اس دور میں کمشنر کے عہدے پہ فائز تھا۔ اس بندے نے اپنی زندگی کے جو اہم ترین واقعات تھے، ان واقعات کے اوپر انہوں نے بعد میں ایک چھوٹی سی تحریر لکھی، جس کو نوائے وقت نے اپنے سنڈے میگزین میں شائع کیا۔ اس میں واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ان دنوں چکوال میں تھا، انگریز کا دور تھا، اس علاقے میں ایک ہندو جو ہے وہ جب مرا تو ہندوؤں نے اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق اس کی میت کو لکڑیوں پہ رکھ کے آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن اس کی میت کو آگ لگاتے ہیں، نہ لکڑیوں کو آگ لگتی ہے نہ میت کو لگتی ہے، وہ تیل ڈالتے ہیں تب بھی نہیں لگتی۔ اب وہ سارے بڑے حیران ہوئے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ اور پنڈت جو تھا نا ہندوؤں کا، اس نے اس ہندو کے بیٹوں کو بلا کے پوچھا تمہارا باپ کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا جب ہمارا باپ سونار تھا، سوننے کا کام کرتا تھا۔ جب مسلمانوں کی مسجد سے آذان کی آواز آتی تو ہمارا باپ خود بھی کام کرنا چھوڑ دیتا، ہمیں بھی کہتا بیٹا
کام کرنا چھوڑ دو، جب تک اذان ہوتی ہے اس کو توجہ سے سنو۔ ساری زندگی اس کے بیٹے کہنے لگے ہمارے باپ نے یہ ایک عمل کیا ہے۔ اب وہ اندر سے مسلمان تھا کہ نہیں یہ اللہ کو پتا ہے، ظاہری عمل کیا تھا، وہ اذان کا احترام کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد اس کی میت کو آگ نہیں لگنے دی۔ اور میرے بھائیوں، ایک ہندو سچے دل سے اللہ کے کلمات کا احترام کرے، اللہ اس کی نشانیاں دکھا دیتا ہے۔ اور اگر مسلمان سچے دل سے اذان کو سن کے اس کا احترام بھی کرے اور اذان کے تقاضے کو پورا کرے تو اللہ کیوں نہ اپنے رسول کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ایک عمل ہماری زندگی میں یہ ہے جو اللہ نے ہمیں زندگی کی قوتیں دی ہوئی ہیں، اس زندگی کی قوتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ جب بھی اذان ہو فوراً اللہ کے نام کو سن کے احترام سارا کچھ چھوڑ دیں، توجہ سے اذان سنیں، بعد میں درود پڑھیں اور دعا پڑھیں۔ اور دوسرا عمل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد، شام مغرب کی نماز کے بعد جو بندہ صرف 10 بار، زیادہ نہیں بولا، صرف 10 بار مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ صبح اور شام درود پڑھنے لگ جائے، قیامت کا دن اللہ اس بندے کو میری محمد کی شفاعت نصیب فرمائے گا۔ اب میرے بھائیوں، کوئی مہنگا سودا نہیں کہ جو نماز پڑھنے کے بعد دوڑ لگائی ہوتی ہے نا جن لوگوں نے، ذکر اذکار کا بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ نماز کے بعد کے اذکار میرے بھائیوں بہت بڑی دولت ہے، اسے ہم چھوڑ کے دنیا کی دولت کے لیے بھاگ جاتے ہیں۔ بہت بڑی دولت، وہ صبح و شام کے اذکار ہوں یا عام نمازوں کے، ان کو اگر ہم اپنی زندگی میں پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کی قسم انسان کو بے برکتی اور نقصان کوئی نہیں ہوتا ہے۔ یہ اتنی برکت والے اذکار ہیں، اور اگر ان اذکار میں درود پاک شامل ہو جائے تو پھر اس کا برکت اور فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت انشاءاللہ مقدر بن جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دو امر جو احادیث میں ہمیں ملتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شفاعت کسی بندے کو کیسے نصیب ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا عمل حضرت ربیعہ بن کعب کی حدیث میں ملتا ہے، رات کو نبی علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی لے کر آئے، آپ علیہ السلام تہجد کے وقت بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت ربیعہ حضور علیہ السلام کے گھر کے باہر بیٹھے تھے۔ تو حدیث پڑھنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید چاندنی رات تھی، تو سائے سے حضور علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ باہر تو بندہ ہے۔ تو آپ جب بیدار ہوئے، آپ نے پوچھا کون ہے بھائی باہر؟ تو آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں ربیعہ بن کعب۔ تو آپ نے کہا ربیعہ اس گھڑی خیریت ہے؟ تو تب انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وضو کا پانی لے کے آیا، آپ نے نماز تو پڑھنی ہے، میرے پانی لائے ہوئے تو وضو کر کے نماز پڑھ لے، اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے۔ تو تب نبی علیہ السلام جب بڑے خوش ہوئے اور فرمایا اب یہاں نا میرے بھائیوں سمجھے ذرا محبت ہے، ان واقعات کو بار بار جب پڑھے اور سنے ذرا غور کیا کریں۔ پورا مدینہ سو رہا ہے، ربیعہ ادھر بیٹھے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر، یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے، اپنی نیند بھی قربان کی وہاں باہر بیٹھے ہوئے۔ تو آپ بڑے خوش ہوئے، کہا ربیعہ کوئی دعا ہے تو کرو، اللہ عطا کرے۔ تب آپ نے ایک دعا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، دنیا اللہ نے آپ کے ساتھ دی، یہ بڑی سعادت ہے، لیکن میں جنت بھی وہ چاہتا ہوں جس میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اوا غیر ذالک، کوئی اور دوبارہ یہی دعا کی، اللہ کے رسول دنیا تو آپ کے ساتھ مل دی گئی، اب جنت میں آپ کے بغیر بھی دل نہیں لگے گا، جنت بھی وہ چاہیے یا اللہ آپ کا ساتھ ہمیں نصیب کر دے۔ دوسری بار پوچھا، تیسری بار پھر پوچھا، ربیعہ کچھ اور مانگو۔ کیا عظیم لوگ تھے۔ ہم سب سے پہلے مانگتے ہیں کاروبار، بچوں کے رشتے اچھے گھروں میں ہو جائیں، زندگی صحت برکت والی مل جائے۔ وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربیعہ مانگ لو،
جو مانگو گے اللہ دے گا۔ پہلی بار بھی پوچھا، دوسری بار بھی پوچھا، تیسری بار پھر پوچھا۔ نہ رویہ زندگی مانگ رہے ہیں، نہ دولتیں مانگ رہے ہیں، نہ بچوں کی صحت اور سلامتی مانگ رہے ہیں، نہ ارب و عجم کی بادشاہی مانگ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ پہلی بار بھی ایک ہی بات، دوسری بار بھی ایک ہی بات، اور تیسری بار بھی پھر کہتے ہیں انی اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ ضمانت دے رہے ہیں کہ جو مانگو گے رب دے گا۔ ہر بار ایک ہی جواب ہے، بس جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک عمل بتایا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ ربیہ پھر زیادہ سے زیادہ نا اللہ کے حضور سجدے کیا کر، اللہ اس عمل کے بدلے میرا ساتھ نصیب کر دے۔ یہ تین عمل ہے میرے بھائی۔ ہماری پیشانیاں اللہ کے آگے جھکی رہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے۔ ہماری زبانیں اذانیں سن کے خاموش ہو جائیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے۔ اور ہماری زبانوں پہ صرف صبح شام ہی نہیں، چلتے پھرتے درود پاک جاری رہے، اللہ اسی عالم میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے دے۔ تو میرے بھائیو انشاءاللہ اگلے جہان کی خیر اور برائی ضرور حاصل ہو جائے گی۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔